رحیم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارک۔ امید ہے آپ کا رمضان بھی اچھا گزرا ہوگا اور عید بھی آپ اچھے طریقے سے منا رہے ہوں گے، لیکن اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے، وہ ہم سب جانتے ہی ہیں، تو اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج چونکہ عید کا موقع بھی ہے، تو میرے ساتھ جو مہمان ہیں ڈی سائفر میں، وہ پاکستان کے کا ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں ایک دو اشعار پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج میرے مہمان کون ہیں۔ پہلا شعر تو مجھے، بلکہ ساری ہی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر ایک شعر اور سنا دیتا ہوں کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھا ہی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ تو میرے مہمان ہیں محترم افتخار عارف، پاکستان کا بہت بڑا نام۔ تھینک یو ویری مچ افتخار عارف صاحب ڈی سائفر میں آنے کا۔ بہت بہت مہربانی، آپ نے عزت بخشی، کرم فرمایا۔ اچھا افتخار عارف صاحب، باتیں تو اتنی ہیں آپ سے، جی چاہتا ہے کرنے کو، اور سمجھ بھی سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ سے بات شروع کہاں سے کروں، کہاں پہ ختم کروں، کیونکہ میرا تجربہ تو سفارت کاری کا رہا ہے 36 سال، لیکن ہم اپنے سفارت کاری کے دور میں بھی جہاں جہاں بھی رہے ہیں آپ کو پڑھتے بھی رہے ہیں، اور کبھی کبھی موقع ملتا رہا کہ بیرون ملک کبھی ہم مشاعرے بھی ارینج کروائیں، تو آپ کی غزلیں نظمیں بھی سنانے کا اتفاق ہوا۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ چونکہ تھوڑا سعید کا شو ہے، تو ہم کچھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کریں گے اور آپ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بتائیے کہ شاعری کا شوق جو اس طرح کہتے ہیں، کہ کب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ شاعر ہیں؟ یہ کب آپ کو علم ہوا اس چیز کا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ خرابی کب سے شروع ہوئی نہیں معلوم، مگر میرے خیال میں اس میں میری والدہ کو اور میرے نانا کو بھی دخل ہے، اور میرے حالات اور ماحول کو بھی دخل ہے۔ میں لکھنؤ میں پیدا ہوا تھا، اور لکھنؤ میں اس زمانے میں ادبی سرگرمیاں بہت تھیں۔ ہر گلی کوچے میں شاعر اردو کے غزل اور نظمیں، بلکہ بغیر پڑھے لکھے جن کو امی شعراء کہتے ہیں ان کی بھی تعداد تھی۔ چنانچہ میں بچپن سے ہی شاعری کی طرف میری رغبت تھی، اور مرثیے سنے جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، سماع کی محفلیں ہوتی تھیں خانقاہوں میں، وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا۔ پھر جب میں اسکول میں آیا تو بیت بازی ایک ایسا ادارہ کہہ لیجئے بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے نوجوانی میں شروع کیا گیا، جس سے شعر کا ذوق پیدا ہوا، اور بے شمار شعراء تھے جن کا کلام، جن کے اشعار یاد کرائے جاتے تھے اور پھر خود یاد ہو جاتے تھے۔ اور جب ہم ڈاکٹر صاحب، میری ایک غزل چھپی ہوئی ہے میرے کالج کے میگزین میں، جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ویری اس انٹرسٹنگ۔ پہ لکھا ہوا ہے، اچھا، جی ہاں، افتخار حسین اور عارف بحیثیت تخلص کے لکھا ہوا ہے اس میں، افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم۔ تو یہ جو عارف کا تخلص تھا، یہ آپ نے خود اپنے لیے طے کیا، کسی اور نے کر دیا آپ کے بہاف پہ؟ جی، میرے خیال میں جو میری والدہ تھیں وہ ایک خانوادے میں بیعت تھیں، اور قرۃ العین حیدر کے جو پیر و مرشد تھے ان کا نام تھا
سلطان محمد عارف اوکے ان کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا بہت ذکر ہے اینی آپا کے ناولوں میں، 2 ناولوں میں ان کا بہت ذکر ہے، کار جہاں دراز ہے میں بھی ذکر ہے اور گردش رنگ چمن میں بھی ان کا اس میں گرامی تھا عارف، تو وہ انہوں نے مجھے شاید اس مناسبت سے تجویز کیا ہوگا اور وہ میرے نام کا جز ہو گیا۔ اور جب میں ٹی وی میں کام کرنے لگا تو انہوں نے جیسے قریش پور کا نام صرف قریش پور لکھا جاتا تھا، ان کا پورا نام جو تھا وہ عامر قرنین قریش پور تھا، حبیب اللہ بیگ بھائی حبیب کا نام عبید اللہ بیگ، ایسے نام تجویز کیے گئے، تو بس جی ہاں۔ اچھا، آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ کا پہلا شعر کیا تھا؟ کوئی یاد پڑتا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد پڑتا ہے مگر مجھے شرم آتی ہے اسے سناتے ہوئے۔ سنا دیجئے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب بہت ہی خراب ہے۔ نہیں وہ آپ ساتویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ آپ اس کو شعر نہ کہیے، وہ تو سب تو بڑی۔ اچھا، میں نے ڈاکٹر صاحب بہت سے اپنے اساتذہ کے خلاف نظمیں لکھی، اچھا، اور جو اپنے ساتھ لڑکیاں پڑھتی تھی اور جو دوست تھے ان کے بارے میں نے بہت ہی بیہودہ شعر لکھے، مگر اس کو آپ شاعری نہ کہیے، وہ تو ایک طرح کی تک بندی تھی اور بس وہ۔ اچھا، آپ کی شاعری میں بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ روشن سا آیا ہے، رومانوی شاعری سے تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کہ انقلابی شاعری کی طرف بھی کوئی رجحان پیدا ہوتا ہے آپ کی، جو میں پڑھتا ہوں آپ کو، تو یہ کوئی خاص فیزز کیسے زندگی میں آپ کے آئے اور شاعری میں اس کے اثرات کیسے مرتب ہوئے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جب میں یہاں آیا نا تو میری عمر سمجھیے یونیورسٹی گزار کے آیا تھا، تو جو میرے حالات جو تھے وہ بہت ہی خاندان کی چپکرشیں اور پس منظر، تو میں بہت تنگ تھا ادھر، اور پاکستان آنے کے بعد شروع میں جو شعر لکھے وہ اور طرح کے تھے، اور جوانی میں 2-4 ایک آدھ آدمی غلطی کرتا ہے، اس کے بھی اثرات اس پہ تھے، تو شروع میں جو غزلیں ہوئیں دیار نور میں، تیرا شبوں کا ساتھی ہو کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، جی ہاں، اور تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں وغیرہ۔ تو اب اس قدر شرمندگی ہوئی کہ پھر میں نے توبہ کر دی کہ یہ سب کام نہیں ہو۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جب میں نے ذرا سا سمجھ اس سے نکلے، اس رومانوی دور سے، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں فوری طور پر یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جلدی اس سے گزر جانا چاہیے، اس لیے کہ مجھے ٹی وی میں آنے کے بعد، میڈیا میں آنے کے بعد جو حالات تھے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اور طرح کے شعر لکھوں۔ چنانچہ آپ اگر میری پہلی جو کتاب ہے میرے دو نیم، اسی کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اندازہ ہوگا آپ کو کہ میں نے مختلف طرح سے شعر لکھے۔ اچھا، اس کے بعد غزلیں بھی اور نظمیں بھی، 12واں کھلاڑی اور غزلیں، بعض جو اشعار مشہور ہیں اس زمانے کے، پھر ایک دوسرا ماشاء اللہ آیا، پھر تیسرا ماشاء اللہ آیا، اور اس میں ٹی وی میں کام کرتا تھا اور اسکرپٹس ایڈیٹر تھا، تو میں ان تمام چیزوں سے گزرتا رہا جو آپ بھی اس سے گزرے ہیں، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سفیر کے طور پر اور وہاں تک پہنچتے ہوئے مختلف مرحلوں سے، تو احوال ایسے تھے کہ کوئی بھی سمجھنے والا آدمی، سوچنے والا آدمی، محسوس کرنے والا آدمی بے نیازانہ نہیں گزر سکتا تھا۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی آب و ہوا ہوتی ہے وہ ضرور متاثر کرتی ہے، سردی آتی ہے ہم لباس تبدیل کرتے ہیں، برطانیہ میں جاتے ہیں، اسکینڈینیویا میں جاتے ہیں تو موسم اور طرح کا ہوتا ہے، پھر آپ اس کے لحاظ سے، تو جو ہماری سیاسی آب و ہوا ہے
وہ ہم پر کیسے اثر انداز نہیں ہوگی. چنانچہ ظاہر ہے جتنی ہماری بساط تھی، ہم سرکاری ملازم تھے، مگر اس سرکاری ملازمت کے دوران بھی ہم نے جو شعر لکھے وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ چھپے ہوئے بھی موجود ہیں اور کتاب کی صورت میں بھی موجود ہیں اور رسالوں میں بھی موجود ہیں اور ریکارڈنگز بھی اس کی موجود ہیں. تو کوئی میں ایک دن میں اس طرف نہیں آیا تھا. رفتہ رفتہ پھر میں یہاں سے چلا گیا اور برطانیہ چلا گیا. اور اس زمانے میں جب بھٹو صاحب جو فیض احمد فیض جو زمانے میں لنڈن میں تھے وہ زمانہ تو نہیں ہے یہ؟ جی ہاں فیض صاحب اس زمانے میں بیروت چلے گئے تھے، مگر فیض صاحب ہمارے ہاں بہت آتے تھے. میری نیاز بندی تھی اور میں نے جو ادارہ آغا حسن عابدی صاحب نے قائم کیا تھا، الطاف گوہر صاحب اور مشتاق احمد یوسفی ابن حسن برنی، صالح نقوی صاحب، تو میں اس کا اردو مرکز کا انہوں نے مجھے محتمم بنایا تھا. تو وہاں میں نے بہت محنت کی. اور لیکن اسی زمانے میں مہر دو نیم شائع ہوئی اور فیض صاحب نے اس کا پیش لفظ لکھا تھا اور میری بہت حوصلہ افزائی کی. سبط حسن صاحب اور ہندوستان کے جو بزرگ تھے سب. اچھا، وہ جو ایک جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو پی ٹی وی بھی ایک بڑا اچھا پروگرام چلتا تھا کسوٹی، تو اس میں جس طرح آپ نے قریش پور صاحب کا نام لیا اور عبید اللہ بیگ، دونوں کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. اب وہ ایک قحط الرجال سا لگتا ہے افتخار عارف صاحب. ہمیں ان جیسے پائے کے لوگ نظر نہیں آتے اپنے ارد گرد. کیا یہ ہمارا تاثر ٹھیک ہے یا کوئی ایسی ہم یہ باتیں کرتے ہیں قحط الرجال ہے، حالانکہ لوگ تبھی بھی موجود ہیں اس پائے کے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس میں ہمارے میڈیا کو بہت دخل ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ایک ہی میڈیم تھا، یعنی پی ٹی وی ایک ادارہ تھا، مگر اس میں نوجوانوں کے پروگرام بھی ہوتے تھے، اس میں مذہبی پروگرام بھی ہوتے تھے، اس میں بچوں کے پروگرام بھی ہوتے تھے، ذہنی آزمائش کے پروگرام بھی ہوتے تھے، کلاسیکل میوزک بھی ہوتا تھا، فوک قوالیاں بھی ہوا کرتی تھی وغیرہ وغیرہ، محفل سماع. جی ہاں، اور کلاسیکل میوزک اور سمجھیے انسٹرومنٹل میوزک، ووکل میوزک سب ہوتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ 100 سے زیادہ چینلز ہیں، لیکن سب ایک ہی، جس کو ہم پرائم ٹائم کہتے ہیں، وہ سب کا سب جو ہے وہ ایک ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہی طرح آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ والا چینل جو ہے یہ پرو گورنمنٹ ہے، یہ جو ہے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ہے یہ فلاں اس کی یہ پالیسی ہے اور اس چینل کی یہ پالیسی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو کوئی بھی پروگرامنگ میں کوئی ویرائٹی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کریٹیو چیز نظر نہیں آتی، بجوز اس کے کہ جو اچھے اینکرز ہیں اور جو پڑھے لکھے اینکرز ہیں. اچھا، پھر یہ کہ بڑی حد تک، میں سب کو تو نہیں کہتا ہوں یہ، لیکن بڑی حد تک اینکرز کی جو تعداد ہے وہ پریزنٹیبل فیسز لے کر ان کو لکھا پڑھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور جو باتیں وہ کر رہی ہوتی ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ مطلب شاعری موروثی تو نہیں ہوتی، میں یہ توقع تو نہیں رکھتا، لیکن آپ کے جو ہیں کوئی اپنی اولاد میں سے کسی کو شاعری کی طرف رجحان ہے یا نہیں؟ کسی آپ جی نہیں، دونوں بچوں نے میتھس، فردر میتھس وغیرہ کیا ہوا ہے. اچھا اوکے. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور وغیرہ وغیرہ. کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ وہ باہر رہتے ہیں، دونوں اردو پڑھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، مگر ان کو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے والد کی جو کتابیں ہیں ان کے نام کیا ہیں. اور یہ تو معلوم ہے کہ ان کے والد شاعر ہیں اور لکھتے پڑھتے ہیں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو
زیادہ سے زیادہ وہ جو غزلیں گائی جاتی ہیں یا کبھی ٹی وی پہ سن لیتے ہوں گے، مگر کوئی دلچسپی نہیں۔ اچھا چلیے، اچھا بھی آپ کو ایک اور ایوارڈ ملا آپ کو، تو اتنے ایوارڈز آپ کو ملے تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تقریباً سارے جتنے بھی سویلین ایوارڈز ہیں وہ تو آپ کو مل ہی چکے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم نے آپ کو ایکنالج کر لیا آپ کے کام کو؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں کہ میں جیسے مجھ سے یہ سوال کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے، میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں کہ جیسے آپ ڈاکٹر صاحب، آپ کے کچھ خیالات ہوں گے اور آپ نے اپنے کریئر کے اختتام پر اسٹینڈ بھی لیا اور اس کی آپ نے اس کو کہیے کہ خمیازہ بھی بھگتا، سزا بھگتی، ایسے کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق ایک فیصلہ کیا اور آپ اس پہ قائم رہے۔ اچھا، اب میں ایک غریب گھرانے سے آیا ہوا آدمی جو ہوں، میرے پاس چوائسز پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں، اور یعنی میں کسی نہ کسی، فرض کیجئے کسی اس زمانے میں جو لوگ تھے، میں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ بھائی یا تو میں میر خلیل الرحمن صاحب کا جو گروپ تھا اس میں شامل ہو جاتا، یا میں مجید نظامی صاحب کے گروپ میں شامل ہو جاتا، یا میں محمود ہارون صاحب کے گروپ میں شامل ہو جاتا، اور تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یا میں سرکاری ملازم ہو جاتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس ایونیوز کیا تھے، کوئی، اور آج بھی کیا ہیں غریب بچے کے لیے، غریب گھرانے کے بچے کے لیے؟ چنانچہ میں سرکاری ملازم رہا، مگر میں نے ایک بات ضرور کی کہ میں نے بحیثیت شاعر کے کبھی کسی کے کہنے پر نہیں لکھا، کسی فیشن میں نہیں لکھا، اور جو میرے دل میں آیا اور جس کو میں نے مناسب سمجھا اس کا میں نے اظہار کیا۔ چنانچہ آپ میری کتابیں دیکھیں گے تو اس میں، اچھا دوسری بات یہ کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے زندگی کے بارے میں، میں نے اس کا اظہار کیا پوری طرح سے۔ اچھا، اب میں کہوں، مجھ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ڈاکٹر صاحب جب میں پاکستان سے باہر تھا، جی اور میں شاید پہلا آدمی تھا جس کو ملک سے باہر پرائیڈ آف پرفارمنس ملا تھا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بے نظیر شہید کا زمانہ تھا پہلا، اور بیگم صاحبہ نصرت بھٹو صاحبہ اس کمیٹی کی صدر تھیں جنہوں نے مجھے منتخب کیا تھا، اور پھر نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد بھی پرویز مشرف کا زمانہ آیا، پھر یہ زمانہ آیا، تو میں کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میرے سیاسی نظریات ہیں، اس کا میں اظہار کرتا رہتا ہوں، مگر میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہوں۔ لیکن انتخابات میں آپ ووٹ دیتے ہیں عارف صاحب؟ انتخابات میں ووٹ دینے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل۔ اچھا جی، میں بالکل جاتا ہوں، بالکل جاتا ہوں، اور شرمندہ بھی ہوتا ہوں، اس لیے کہ یعنی کل کو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ بھئی میں کس طرف کھڑا تھا، تو یہ تو ضرور ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیتا ہوں۔ تو آپ جب ووٹ دینے جاتے ہیں، افتخار علی صاحب، جب ووٹ، قطع کلامی کر رہا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں، جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی پارٹی کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں یا امیدواروں کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں؟ کیا آپ کا کس طرح ووٹ دیتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں، امیدوار کو بالکل نہیں دیکھتا۔ جی ہاں، اوکے۔ اور دیکھیے، ہمارے ہاں پارٹی اور امیدوار کو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، نظریاتی خط کھینچے جا سکتے ہیں، مگر سب پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سب کی بیلنس شیٹ آپ کے سامنے ہے، آپ بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ ہے افتخار علی صاحب، کچھ تھوڑا وقت رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ کا ہم جو اختتام ہے وہ کچھ آپ اگر ہمیں کچھ عنایت کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی، جو آپ کی
غزلیں اور نظمیں تو سبھی اچھی ہیں آپ کی ماشاءاللہ، ایک سے ایک بڑھ کے ہے، لیکن جی میں ڈاکٹر صاحب ایک غزل ہے جو میں نے ارشاد۔ حضرت شمس تبریز علیہ الرحمہ کے مزار پر میں گیا ہوا تھا خوئی، تو وہاں میں نے ان کے بارے میں ہے، ارشاد۔ میان عرصے موت و حیات رقص میں ہے، واہ، میان عرصے موت و حیات حیات رقص میں ہے، رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے، میان عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے، ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان، ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے، آہا آہا، ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، واہ واہ، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، رضا کے بغیر جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، مقرر مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، واہ واہ، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو میں شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن مجھے ایک مختصر وقفے کا کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین دوبارہ۔ افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب یہ بتائیے کہ عید کس طرح آپ مناتے ہیں؟ کیا اہتمام ہوتا ہے عید کے دن؟ کوئی بچے آ جاتے ہیں باہر سے کہ نہیں عید کے موقع پہ؟ جی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے آ جاتے ہیں، اور کبھی ہوتا ہے کہ میں ادھر چلا جاتا ہوں، مگر عام طور پر میں پاکستان ہی میں رہتا ہوں اور اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں زیادہ تر۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب میں نے یہاں 3-4 اداروں میں کام کیا ہوا ہے، اور میں نیشنل فاؤنڈیشن میں کچھ دن رہا ہوں، اکادمی ادبیات پاکستان میں، مقتدرہ قومی زبان میں، اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں، اور ٹی وی میں کچھ کام کرتا رہتا ہوں۔ تو ان اداروں کے جو بچے ہیں میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہوا ہے ہر سطح کے، وہ بہت مہربانی کرتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ میں یہاں اکیلے رہتا ہوں تو وہ میرے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ان کی محبت، اور کچھ شاعر ادیب میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں، میرے بات کے جو لوگ ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہ تشریف لے آتے ہیں، تو بس ایسے ملنے جلنے میں دن گزر جاتا ہے۔ اچھا جب تک میرے بزرگ حیات تھے تو میں 3-4 اسلم اظہر صاحب تھے، آغا ناصر صاحب تھے، ممتاز مفتی صاحب تھے، اور ضیاء جالندھری صاحب تھے، تو میں ان لوگوں کے گھر، اجلال حیدر زیدی صاحب تھے، تو ظفر اقبال صاحب ہیں، ان کے تو گھر میں جاتا تھا۔ اور میں ظاہر بہت ہی میں
اکیلا گھر پہ رہنے کا عادی ہوں، تو لڑکے آ جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے مجھے بالکل. تو ممتاز مفتی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو کچھ آپ پہ بھی اس چیز کے اثرات ہیں؟ وہ ایک صوفیانہ ہماری تعبیر ہے، اس پہ اس کا کچھ اثر ہے آپ پہ؟ جی میں اس کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں. مفتی صاحب اور شہاب صاحب اور اشفاق بھائی احمد اور بانو آپا، یہ جو چاروں لوگ ہیں، یہ مجھے میں ان کا بہت نیازمند تھا، شہاب صاحب کا بھی، اور خاص طور پہ مفتی صاحب کا. انہوں نے میرے بارے میں لکھا بھی ہے، ان کی کتاب ہے اوکھے لوگ، اس میں ایک مضمون انہوں نے میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور بہت وہ مجھ سے شفقت فرماتے تھے. لیکن میں جو ہوں، میں اتنا خوش اعتقاد نہیں ہوں، اور میں بالکل دوسری طرف کا آدمی ہوں. اور مجھے ایک بات یاد آتی ہے آپ کے حوالے سے، میں کہوں کہ اشفاق بھائی کی طبیعت جب خراب تھی تو میں عیادت کے لیے گیا لاہور، اور میں نے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، اور وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ افتخار، مجھے معلوم ہے کہ تو ہم لوگوں کے خلاف ہے، اور تو جو ہے یہ جو مابعد الطبیعاتی نظام کے بارے میں نقطہ نظر ہے، اس سے اختلاف رکھتا ہے. مگر ایک بات میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات بہت ہی اہم، میں نے زندگی میں اس کو جیسے کہیے گرہ سے باندھ لیا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر نقطہ نظر سے اتفاق کریں، مگر آپ کسی دوسرے آدمی سے یہ حق کیسے چھین لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے نہ رکھے. میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات میرے تجربے میں نہیں آئی، اور فرض کیجئے کہ وہ بات شہاب صاحب کے تجربے میں آئی، یا ممتاز مفتی صاحب کے تجربے میں آئی، یا اشفاق احمد کے تجربے میں آئی، یا بانو قدسیہ صاحبہ کے تجربے میں آئی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ بات میرے تجربے میں نہیں آئی، ممکن ہے ان کے تجربے میں یہ بات آئی ہو. میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل بجا فرمایا. اچھا یہ بتائیے افتخار صاحب کہ اردو، کیونکہ اردو ہر زبان کا تعلق ایک لحاظ سے اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس سے کتنا روزگار مہیا ہوتا ہے جب تک وہ کامرس سے جڑی نہیں ہوتی. تو اردو کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے، اردو کا مستقبل کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. ابھی آپ ایک چینل پر تشریف فرما ہیں، ابھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب ٹی وی چینلز کو آزادی ملی تو 2 3 4 انگریزی کے چینلز آئے، اور وہ سارے کے سارے، حد یہ ہے کہ ڈان ٹی وی جن کے پیچھے ایک پوری سمجھیے مملکت تھی، ایک سلطنت تھی، وہ بھی نہیں چل سکا، اور ایکسپریس کا انگلش کا چینل آیا، وہ بھی نہیں چل سکا، اور بھی 1 2 چینلز آئے جنہوں نے انگریزی کو لانچ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو کیا سبب ہے کہ صرف اردو کے چینلز ہیں؟ اخبارات کی تعداد ظاہر ہے اب چینلز کے بڑھنے کے بعد کم ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پر اردو ہے، اشتہارات اردو میں ہوتے ہیں، مسجدوں کے خطبے اردو میں ہوتے ہیں، دینی تعلیم اردو میں کی جاتی ہے. سب ہمارے جو چاروں صوبے ہیں لنگوا فرانکا کے طور پر ایک دوسرے سے اردو بولتے ہیں. ساری سیاست، انتخابات، جھگڑے فساد، خطبات، فتوے، یہ سب باتیں یہ سب اردو میں ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ اردو کا مستقبل نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور مجھے تو وقت کے ساتھ ساتھ اردو کا جو رواج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان علاقوں میں بھی اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، جہاں پر مادری زبانیں دوسری ہیں. اور میں بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے جنوبی ایشیا کا، یہ کثیر اللسانی ہے. یعنی دیکھیے، ہمارے ہاں آج سے 100 سال پہلے
فارسی بھی بولی جاتی تھی، اردو بھی بولی جاتی تھی، عربی بھی بولی جاتی تھی، اور سندھی بھی بولی جاتی تھی، اور پنجابی بولی جاتی تھی. تو ہم لوگوں کے ہاں یہ کوئی، مگر اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اور پہلے انگریزی سے اردو کا مناظرہ، دیکھیے انگریزی کے بغیر جدید علوم حاصل نہیں کیے جا سکتے. بین الاقوامی سیاست کی زبان انگریزی ہے، بین الاقوامی تجارت کی زبان انگریزی ہے، بین الاقوامی سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان انگریزی ہے. تو اس کے بغیر آپ جدید علوم حاصل نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ کو انگریزی زبان پر دسترس ہونی چاہیے. لیکن جو ہمارا کاروبار حیات ہے، اس کے لیے ہم سندھ سے خیبر پختونخوا میں آئیں گے تو ہمیں کوئی زبان بولنی ہوگی، ہم پنجاب سے سندھ میں جائیں گے کوئی زبان ہمیں بولنی ہوگی. تو ایک لنگوا فرانکا جو ہے وہ ہوگی اور ہے، اور وہ شاید رہے گی. باقی تو اور سیاست کے جو باقی زبانیں بھی جو ہیں، علاقائی زبانیں بھی ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کر ہی رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ لکھنؤ آپ کی میں جائے. جی ڈاکٹر فرمائیے. صاحب ایک آپ کا خطا کلام جی ہوتا جی. ہے، میں نے یہ لفظ متروک قرار دے لیا تھا. اچھا. ہمیں علاقائی زبان ضرور ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی علاقے میں بولی جاتی ہے، مگر وہ سب قومی زبانیں قومی ہیں. زبانیں، سندھ اوکے. جو ہم جب آپ علاقائی زبانیں کہتے ہیں تو جیسے ہم کوئی رعایتی نمبر دے رہے ہیں. اوکے. ایسا نہیں ہے. اٹس اے ویلڈ یعنی پوائنٹ. سندھی اور پنجابی اور سرائکی اور پشتون اور بلوچی، یہ سب زبانیں اردو سے پہلے کی زبانیں ہیں، بالکل ٹھیک کہا. قدیم زبانیں ہیں. ان کا ادب ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اور ان کا کوئی تصادم اردو سے نہیں ہے. دونوں زبانیں بلکہ ان زبانوں نے تو یعنی بیک وقت اردو کو اور انرچ کیا ہے بہت سے حوالوں سے، میں سمجھتا ہوں. بلا شبہ بلا شبہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جب یہ بولی جاتی تھی ہندوستان میں تو وہاں کھڑی بولی، برج بھاشا، اودھی، میتھلی، بھوجپوری، ان سب کے اثرات اردو میں تھے. اب وہ علاقے نہیں ہیں، تو جو ہماری زبانیں ہیں، بے شمار پنجابی کے محاورے، سندھی کے الفاظ، پشتو کے الفاظ، بلوچی کی زبانیں اردو میں آ گئی ہیں، اور لب و لہجے آ رہے ہیں، تلفظ بدل گئے ہیں. اور مگر یہ سب ہوتا ہے، زندہ زبانیں جو ہیں وہ کہیں جامد نہیں ہو جاتی. آپ ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر سال BBC کے یعنی نئی ڈکشنری آ جاتی ہے، آکسفورڈ ڈکشنری کے نئے الفاظ کی فہرست آ جاتی ہے نہیں؟ تو بے شمار لفظ ایڈ ہوتے جاتے ہیں. زندہ زبانیں ایسے ہی پھیلتی ہیں، اور ان کو سیاست کی نظر نہیں کرنی چاہیے. چلیے افتخار صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے، خوش و خرم رکھے، اور آپ اسی طرح شاعری کرتے رہیں اور ہم آپ کی شاعری سے محظوظ ہوتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی جانا پہچانا پاکستان کا نام افتخار عارف صاحب، جن سے بات کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور پاکستان پر یقین بھی مضبوط ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جن سے ہمیں ایک کلام جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہماری قوم کا اثاثہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم کچھ باتوں پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بہت کچھ سیکھا بھی جانا چاہیے، اور سیکھ بھی سکتے ہیں. جب بھی ان سے دیکھیے نا، 20-30 منٹ ہم نے ان کے ساتھ گزارے، لیکن جو باتیں انہوں نے ہم سے کہیں وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہے ہمارے سیکھنے کے لیے. تو یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور پھر آتے ہیں، اور بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے ہمارے
ویلکم بیک ناظرین، چونکہ آپ بھی عید منا رہے ہیں اس وقت، اور مجھے بھی اتفاق ہوا زیادہ تر جو اپنا میرا کریئر رہا سفارت کاری میں، اس میں باہر ہم نے عیدیں منائیں، لیکن ایک عید مجھے خاص طور پہ یاد آتی ہے جب میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا بھارت میں۔ یہ 2016 کی بات ہے، اور مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو جون میں عید تھی، جون کے مہینے میں، اور شاید 24 یا 25 جون کو پیمپور ایک علاقہ ہے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہاں پہ ایک اٹیک ہوا اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کچھ لوگ مارے گئے اس میں۔ اور یہ 25 جون یا 24 جون کا تھا، واقعہ ہوا صبح کے وقت، اور اسی دن سفارت خانے میں ہمارے ہاں میں نے عید پارٹی رکھی ہوئی تھی، عید ملن پارٹی تھی یا افطار پارٹی تھی، کچھ اس قسم کا تھا، افطار پارٹی تھی رادر، 27ویں تھی یا 28ویں رمضان تھی، مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک افطار پارٹی تھی جس میں نے جو بھارت کے مسلمان تھے نیو دہلی میں ان کو ہی بلا رکھا تھا، اور کشمیری رہنما بھی جو تھے، کشمیری بہت سے، ان کو بھی افطار میں آئے ہوئے تھے، بلکہ سلمان حیدر جو فارمر فارن سیکرٹری بھی تھے بھارت کے، وہ بھی اس پارٹی میں موجود تھے۔ تو پہلے ہم نے افطار وغیرہ کیا پاکستان ہائی کمیشن میں، جو چانسری بلڈنگ تھی ہے اس میں، وہاں پہ ہم نے افطار کیا۔ تو جب ہم افطار کر کے جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے، تو جو جامع مسجد ہے نیو دہلی میں، وہ امام جو تھے وہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے، ہم جو لان تھا چانسری کا وہاں جانے لگے، تو جو بھارت کا میڈیا تھا وہ آ گیا اور مجھ سے سوالات کرنے لگا کہ بھئی یہ پیمپور میں جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو بھی صبح 7 یا 8 سپاہی یا سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے لوگ مارے گئے اٹیک میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ تو میں اوائڈ کرتا رہا، میں نے کہا جی دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس، لیکن میں خاموش رہا، میں مسجد کی طرف جاتا رہا، اور یہ میڈیا سارا مجھ پہ فوکس کرتا رہا، بار بار یہی سوال کرے کہ جی کچھ بتائیے آپ کا ریئیکشن کیا ہے۔ تو پھر میں نے ایک الجھن سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کافی طویل واک تھی جس ہال میں افطار ہو رہا تھا اور پھر مسجد تک جانے کی، تو پھر تھوڑی سی اکتاہٹ سی، اور پہلی دفعہ مجھے یہ احساس بھی ہوا، لیکن بہرحال وہاں میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جی چھوڑیں اس چیز کو، لیٹس انجوائے دا پارٹی۔ یہ جو انجوائے دا پارٹی کا لفظ یہ جو میں نے کہا، تو یہ تو میں نے کہہ دیا، اب اس کو جو ہے بھارت کے میڈیا نے اس کو پکڑ لیا کہ جی پاکستان کے ہائی کمشنر نے ایک طرف تو دیکھیں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس انجوائے دا پارٹی، افطار پارٹی۔ اچھا، میں کافی میڈیا نے میری بھارت کے میڈیا نے کافی میری کلاس لی، یوں کہہ لیجئے۔ اچھا، بعد میں مجھے اگلے دن میں اس کے بارے میں سوچتا بھی رہا کہ یار میں نے واقعی کوئی غلطی کر دی ہے، اور ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہم سب سے بعض اوقات جسے ہم لیپسس لنگوا بھی کہتے ہیں، سلپ آف دا ٹنگ، یہ ہو جاتا ہے۔ تو بعد میں مجھے یہ خیال آیا کہ واقعی مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یا تو مجھے ان کے سوالوں کو کوئی جواب ہی نہیں دینا چاہیے تھا، یا میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا اچھے الفاظ میں، لیکن لیٹس انجوائے دا پارٹی، گو کہ ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو جد و جہد ہے، اس میں اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے سیکیورٹی پرسنل کو، تو وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے جو کشمیری کر رہے ہیں اپنے حق خود ارادیت کے لیے، اور اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کو تو بالکل جائز ہے، تو اس پہ ہمیں مطلب کوئی افسوس کی بات نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ بھی کہنا کہ لیٹس انجوائے دا پارٹی، اس سوال کے جواب میں جہاں پہ 7-8 لوگ مارے گئے، آفٹر آل ان کی فیملیز بھی ہیں، ان کے تو جذبات ہیں نا، تو میں تھوڑا سا مجھے واقعی احساس ہوا کہ بعض اوقات ایک سفارتکار بھی غلطی کر سکتا ہے، تو اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلٹی میں بھی کیا ہے۔ تو یہ مجھے واقعہ چونکہ یاد آ گیا
تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو بہت سے ایسے حالات سفارتکاروں کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں جب کہ آپ کو صحیح الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، الفاظ کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے، اور سب سے جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو غصہ ہے اس کو جو ہے آپ اصول بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پروووک نہیں ہونا ہوتا۔ جب آپ پروووک ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، اور شاید میں وہ اتنا انہوں نے مجھے تنگ کیا، حالانکہ میں یوزلی پروووک ہوتا نہیں ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو ایک ٹھنڈا مزاج ہے اس کو میں رکھوں اور کبھی غصے میں نہ آؤں، کبھی ریئیکٹ نہ کروں۔ لیکن ایک واحد موقع تھا میرے پورے جو خاص طور پہ بھارت میں جو میرا ٹینیور تھا 3.5 پونے 4 سال کا، وہ ایک واحد موقع تھا جہاں میں پروووک ہوا، لیٹس پٹ اٹ دس وے، چونکہ جو میرا ریسپانس تھا، جس طریقے سے میں نے ریسپونڈ کیا ان کے بار بار اس سوال کے کہ میرا کیا ریئیکشن ہے پیمپو، تو اس سے پھر ایک لحاظ سے جو، حالانکہ میں نے ہنس کے ہی کہا، غصے میں نہیں کہا، میں نے یہی کہا کہ لیٹس انجوائے دا پارٹی، اس طرح وہی پرووکیشن نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک غلطی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ ہوئی۔ تو آج آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں دوستو، تو جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھیے، فلسطین جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا ان کو بھی یاد رکھیے، غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو عید کی خوشیاں یہ بھی ادھوری ہی ہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی مصیبت میں ہو، اس کے خلاف مظالم ہو رہے ہوں، دیکھیے نا غزہ میں 33,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، اور جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، تو ایسے میں عید ہے کیا؟ ہم کیا عید منائیں؟ لیکن چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے تو ایک تہوار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، تو اس کو منانا بھی ہے، لیکن سادگی کے ساتھ منائیے۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی چاند یہ عید ملن پارٹیاں کریں، اور بلکہ یہ جو پیسہ آپ کرتے ہیں یہ دے دیجئے فلسطینیوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے کوئی فوڈ اگر پہنچ سکتا ہے یا کوئی میڈیسنز پہنچ سکتی ہیں تو ان کی اگر اسسٹنس ایڈ چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جو ہم یہ فضول خرچی کرتے ہیں، گو کہ تہوار منانا چاہیے، ہمارا اسلامی تہوار ہے اور ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ لیکن یہ ہے کہ اگر سادگی کے ساتھ اس کو آپ تہوار کو منائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے یہی رمضان کے مہینے میں یہی کچھ سیکھا ہے کہ جو ہماری اپنی خواہشات ہیں ان پہ ہم قابو رکھیں گے، اور بحیثیت امہ بھی سوچنے کی کوشش کریں گے۔ اور پاکستان تو چونکہ اسلام کے نام پر بنا تھا، ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں، گو کہ ہم اپنے نظریات سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں، اور وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، کیونکہ یہ بھی بحث پاکستان میں چلتی رہتی ہے کہ چونکہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں اس لیے ہم شاید ترقی بھی نہیں کر سکے، اور اب وقت یہ آ گیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا، میجورٹی تو اس سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اب سیکولرزم کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو اسلام کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اس نے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی۔ حالانکہ میں اس آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا، یہ ایک اور بحث ہے، پھر کسی وقت اس کو کریں گے، لیکن آج میں صرف آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی خوشیاں ضرور منائیے، یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے، لیکن سادگی کے ساتھ، اور جو کام سادگی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں زیادہ انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ نے فطرانہ ضرور دیا ہوگا، کیونکہ یہ بھی واجب ہے فطرانہ دینا بھی، اور کیونکہ یہ تو عید سے پہلے دینا پڑتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی دیا تو ابھی بھی دے دیجئے۔ تو بس انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل شب 10 بجے دوبارہ آپ سے